ہم سمجھتے کم سمجھاتے زیادہ ہیں، بالآخر سلجھتے کم اور الجھتے زیادہ ہیں۔ مسلمانوں میں زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں بلکہ معاملات میں دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، بددیانتی اور منافقت ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں پھر بھی حساب آپ کو اپنی آنکھوں کا دینا ہوگا۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور مذہب کی خاطر مر مٹ جائیں گے، لیکن مذہب ہی کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ امن و سکون آسمان سے نہیں اترتا، یہ پیدا کرنا پڑتا ہے، ماحول کو خود خوشگوار بنانا پڑتا ہے۔ محبت اور عزت مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ یہ تو دوسروں کو دینے سے ملتی ہے۔ پھر سے نہیں ہوتی تعلقات میں بحالیاں، جو بدل گیا سمجھو مر گیا۔ جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتی۔ جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ اللہ نے محبت کو انسانی ضرورت بنایا، اس محبت کو حلال بس نکاح نے بنایا ہے۔ کسی عورت کو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری طرف سے سخت ہو جائے، کیونکہ عورت محبت میں جنت اور نفرت میں جہنم دکھا سکتی ہے۔ کسی بھی حرام تعلق میں اس نیت سے نہ رہیں کہ کل کو آپ اسے حلال بنا لیں گے۔ آپ سے کل کا وعدہ کس نے کیا؟ بے حیا عورت کے جسم پر کوئی تھوکنا پسند نہیں کرتا، مگر موقع ملے تو اسے چومنا چاٹنا فرض العین سمجھتے ہیں۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ بستر کی بات آئے تو کوئی ذات بھی نہیں دیکھتا، نکاح کی بات آئے تو نسلیں یاد آ جاتی ہیں۔ اللہ نے بلا وجہ شرعی شادی نہ کرنے والے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو ایسا کہتی ہیں۔